عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات جذب و مستی کے عالم میں رہا کرتے تھے، مگر اس روز تو وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ عقل و خرد کے حوالے سے ایک نازک سوال نہ کرتے۔ پھر جب وہ ہوش میں تھے تو انہوں نے پوری شدت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضی کا احساس کیوں نہیں کیا، اور اگر احساس کیا تو مجلس شیخ سے اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ پیر و مرشد کے قلب مبارک پر ناخوشی کا جو غبار آ گیا تھا اسے صاف کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے خفا تھے تو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو منایا کیوں نہیں؟ کیا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی؟ ہم اس موقع پر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان علاء الدین خلجی کے حوالے سے ایک تاریخی واقعے کا ذکر کرتے ہیں، جس جان کر اندازہ ہوگا کہ شیخ کی خوشی یا ناخوشی کیا ہوتی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ فرما روائے ہند سلطان علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، جبکہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہر بات ملاقات سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر ایک وہ منزل بھی آئی کہ سلطان علاء الدین نے اپنے قاصد کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا اور اپنی درخواست میں واضح طور پر تحریر کر دیا، اگر حضرت شیخ مجھے بازیابی کا شرف نہیں بخشیں گے تو میں ایک دن اجازت کے بغیر ہی حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ والی ہندوستان کا خط پڑھ کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں اپنا جواب تحریر کرایا: علاء الدین، میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل کر چلا جاؤں گا، اس کے بعد بھی تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ دوں گا، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ علاء الدین نے مایوس ہو کر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان سے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی دن مناسب موقع دیکھ کر فرما روائے ہند کی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے چلیں گے۔ پھر جب حضرت امیر خسرو کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ایک روز خلوت میں علاء الدین سے معذرت کر لی: سلطان معظم، میں اس حکم کو بجا لانے سے قاصر ہوں، تمہارا انکار نافرمانی کے مترادف ہے۔ علاء الدین نے برہم لہجے میں کہا: خسرو، تم اس نافرمانی کی سزا جانتے ہو؟ جانتا ہوں سلطان معظم۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلق العنان حکمران کے ہیبت و جلال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا: آپ کی نافرمانی کی زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوگی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میری دنیا خراب ہو جائے گی، مگر پیر و مرشد کی نافرمانی کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ میری آخرت خراب ہو جائے گی، اور میں اتنا کم عقل ہرگز نہیں ہوں کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر لوں۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرید کے لیے پیر و مرشد کی رضا اور خوشی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بہرحال حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد کسی شاگرد نے عرض کیا: شیخ، کیا حلاج کا سوال جواب طلب نہیں تھا؟ حسین کا سوال جواب طلب تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دشواری یہ تھی کہ حسین خود مدعی بن کر آئے تھے، تحقیق و جستجو ان کا مقصد نہیں تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قول مبارک کی تشریح یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کی حیثیت سے درس گاہ میں داخل ہوتے تھے، مگر اس بار ان کی آمد اور سوال کرنے کا انداز مدیانہ تھا، یعنی وہ خود استادانہ شان کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں داخل ہوئے
تو خرقہ پہنے ہوئے تھے اور ان کی شان مشائخ جیسی تھی۔ نظام خانقاہی کا یہ بنیادی حصول ہے کہ کوئی مرید شیخ کی مرضی کے بغیر خرقہ خلافت نہیں پہن سکتا اور اسی طرح سے بیعت بھی نہیں لے سکتا۔ بعض مورخین نے واضح طور پر اس طرف اشارہ کیا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر نہ صرف خرقہ پہن لیا تھا بلکہ لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قدرت پیدا ہو گئی تھی، مگر آپ نے زندگی بھر اس کا اظہار نہیں کیا۔ صرف سوال کا جواب نہ دینے کے واقعے سے بعض صوفیاء نے اندازہ کر لیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض تھے۔ اس کے برعکس حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رسالہ چرانے والے کو بد دعا دی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پھر جسم کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے۔ اگرچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو چوری کرنے والے کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن ان کی بد دعا کا ہدف حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے اٹھ جانے پر بعض مورخین نے اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی متوحش اور آزردہ خاطر ہو گئے۔ اس وحشت اور آزردگی کا ایک ہی سبب تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکتے تھے۔ یہ سوالات کیا تھے؟ کسی مورخ یا محقق نے ان کی نشاندہی نہیں کی، بس قیاس کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عشق کے اضطراب اور خلش نے انہیں وحشت زدہ بنا دیا تھا، اور پھر اسی عالم میں وہ اپنے اساتذہ سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ ان واقعات کی روشنی میں حالات کا ایک ہی رخ سامنے آتا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے استاد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ان کے اضطراب کی ابتدا تھی۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ وہ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں سکون پا جائیں گے اور ان کی وحشت ختم ہو جائے گی، مگر یہاں پہنچ کر تو معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ 18 ماہ کی صحبت اور رفاقت بھی ان کے پیچ و تاب اور خلش کو دور نہ کر سکے۔ پھر جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے استاد حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے اٹھے تو مرشد کی بد دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ اہل نظر سمجھتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بے قراریوں کا علاج کر دیں گے، مگر مشیت الہی نے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ اور ہی رقم کیا تھا۔ وہ اپنے تیسرے استاد اور مرشد کے آستانہ عالیہ سے بھی شدید اضطراب کے عالم میں اٹھے۔